السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرا موضوع نفس کا محاسبہ ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خطاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو احکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند سورج ستاروں کو روشنی دینے والا، بحر و بر کا مالک ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ شرف عزت کی بات ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر انسان غور کرے، سوچے کہ تو نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ 24 گھنٹے میں کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے برے، اپنی آخرت بگاڑی ہے یا بنائی ہے، اس ہولناک دن کی زد سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میرے محترم، اپنی زندگی کا گوشوارہ بنائیں۔ ایک تاجر آدمی تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اپنا نفع اور نقصان کو نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے مدارس والے بھی گوشوارہ بناتے ہیں کہ سال میں کتنی زکوٰۃ آئی، کتنی امداد آئی، کتنا کھانے پر خرچ ہوا اور کتنا کتابوں پر۔ اسی طریقے سے فیکٹری چلانے والا بھی اپنے نفع اور نقصان کو نکالتا ہے۔ مادی چیزوں کا تو انسان مضبوطی سے پابندی کے ساتھ گوشوارہ بناتا ہے اور یہی سبب ہے اس کی ترقی کا۔ نفع ہو جائے تو بے پناہ خوش ہوتا ہے اور اگر گھٹا ہو جائے تو انسان تڑپنے لگتا ہے، دعائیں کراتا پھرتا ہے۔ میرے محترم، پھر ایمان والے نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ مالک الملک اور اس کا یہ سارا نظام کائنات چپ سادے بیٹھا ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا گوشوارہ نہیں بنا رہا ہے؟ یقیناً بنا رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اس نے پہلے ہی اطلاع بھیج دی ہے۔ فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر ہم نے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ میرے محترم، ہماری زندگی کا گوشوارہ بنانے والے اس نے پہلے ہی متعین کر دیے ہیں جو ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن وہ گوشوارہ اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، نتیجہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، مگر افسوس جب نتیجہ کا، خسارے اور ٹوٹے کا پتہ چلے گا تو پھر انسان کچھ نہ کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانہ کی کہ سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جس نے نیک اعمال کر لیے۔ میرے محترم، اپنی جانوں پر رحم کریں اور اپنی زندگی کا اور اپنے اعمال کا گوشوارہ بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ دین کی فکر کرنے والا، دین کی خاطر قیمتی سے قیمتی اور بڑھ چڑھ کر قربانی دینے والا کون ہوگا؟ مگر پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ وہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے اوقات اللہ کے احکام کی پیروی کے لیے تقسیم کر کے رکھتے تھے۔ ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتے تھے اور آخرت کے اعتبار سے ان پر بڑی فکر سوار رہتی تھی، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مگر پھر بھی اپنے نفس کا ہر وقت ہر دم محاسبہ کرتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور بہت پریشان۔ راستہ میں اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ پوچھا کہ اے حنظلہ کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے بڑے غم انگیز لہجہ میں فرمایا، اے ابوبکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا عجیب حال ہے، جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور وعظ سنتا ہوں تو دل ایک دم ایسا نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، گویا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کے تذکروں میں الجھ کر آخرت کا تذکرہ بھول جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ دونوں کے دونوں آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہوئی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر ہر وقت تمہارا وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے۔ میرے محترم، یہ ہے محاسبہ نفس۔ ایک بھائی 50 روپے کی بکری کرے اور 1 روپیہ کا نقصان ہو جائے تو بھوک نہیں لگتی، دم گھٹنے لگتا ہے، آخرت کا نقصان نہیں دیکھتا، حالانکہ تکلیف دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، مگر آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے محترم، جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو ظاہر ہے نفس کے خلاف چلنا پڑے گا اور نفس کے خلاف کرنے میں مشقتوں کا سامنا ہوگا، مگر آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی ان مشقتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کارناموں پر غور کرے، کیا اس نے بھلا کیا اور کیا برا، کیونکہ انسان خود کو چاہے جتنا چھپا لے مگر اللہ کی یہ زمین یا آسمان، فرشتے دن اور رات سب گواہی دیں گے، اور جہاں اتنے گواہ ہو وہاں انسان کا کون سا عمل چھپا رہ سکتا ہے۔ اور پھر انسان کے اعضاء و جوارح جن سے انسان کو خود اتنا پیار ہے کہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ زمین کہے گی، اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا۔ یہ سن کر زاہد عابد شخص اور اللہ کا فرما بردار بندہ خوش ہو جائے گا، اور نافرمان کے خلاف جب یہ زمین گواہی دے گی، کہے گی کہ اس نے میری پشت پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے بربادی ہے۔ ہاتھ کہیں گے کہ ہم سے چوری کرائی گئی، زبان کہے گی کہ مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا۔ قیامت کے دن نہ جانے کتنے گواہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم، بتائیں اگر قیامت کے دن حق تاراشاں نہ ہو، ان چشمدید گواہوں کے سامنے سخت باز پرس اور شدید محاسبہ کر لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور حال یہ ہے کہ ہم ایسی بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم سے کوئی کچھ پوچھنے والا ہی نہیں۔ میرے محترم، یاد رکھیں، پکڑ ہوگی اور بہت سخت ہوگی، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اعمال کو سنوارے، اخلاص پیدا کرے، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس بے فکری اور غفلت کو بالائے طاق رکھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت میں وہ ہولناک دن آ کھڑا ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، قیامت کا دن بالکل انصاف کا دن ہے اور دوزخ ہمارے انتظار میں منہ پھیلائے کھڑی ہے۔ میرے محترم، شام ہوتے ہی دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرے اور صبح ہوتے ہی رات بھر کے اعمال کا محاسبہ کرے، کتنے بد اعمال کیے، کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اور جب ہر روز ایسا کرے گا آخر ندامت ہوگی اور وہ پوری طرح تائب ہو جائے گا، لیکن توبہ تو ہر روز اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے محترم، ابھی وقت غنیمت ہے،
آج ہی اللہ سے توبہ مانگے، رو رو کر اس احکم الحاکمین سے معافی طلب کرے، یقیناً وہ ارحم الراحمین ہے، ضرور معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے، اللہ کے سامنے ندامت کا ایک آنسو بھی بیش قیمت ہوتی ہے۔ ممکن ہے اللہ پاک انہی آنسوؤں کے صدقے ہم گنہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ میرا محترم، ایک جگہ حدیث میں آتا ہے ہر امت جس کو اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، جب آگے کے قریب پہنچے گی تو اس کا سخت شور اور گرج سنے گی، جس کی گرج 500 برس کی سفر سے سنائی دیتی ہے۔ ہر آدمی بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے۔ جہنم سے پہاڑوں کی طرح بلند آگے کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ نمازیوں کے صدقہ کرنے والوں کے طفیل، خشوع اور خضوع کرنے والوں کا واسطہ، روزے داروں کے باعث تو واپس چلی جا، مگر وہ یہ سب سن کر بھی واپس نہ ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ آگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ کہہ کر فوراً پانی کا ایک پیالہ لائیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے، اس پر چھڑک دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو آگ پر ڈالیں گے تو وہ فوراً بجھ جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے اے جبرائیل علیہ السلام یہ پانی کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے وہ آنسو ہیں جو وہ دنیا میں اللہ کے خوف اور ڈر سے بہاتے رہے ہیں۔ آج مجھے حکم ملا ہے کہ میں یہ پانی آپ کو دوں تاکہ آگ پر چھڑکا جائے اور آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے محترم، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ایمان والوں کی آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، زندگی کا گوشوارہ بنائے، اعمال خیر و بد کا انجام سوچیں۔ اس ہولناک منظر کی گرفت سے بچنے کے لیے ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی جانوں پر رحم کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے دھرے کارناموں پر نظر ثانی کرے، کہیں یہ خوش فہمی تمہیں لے نہ ڈوبے۔ میرے محترم، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، عبادتوں میں اخلاص پیدا کرے، اس کے امتحان پر صبر کرے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرے، جو وہ دے اس پر قناعت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب گنہگاروں کو اپنے فضل سے معاف فرما کر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔